سے نکلے ہوئے 7 کلمات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جس میں سے 4 کلمے آپ سن چکے ہیں، اور جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں وہ ہے 5واں کلمہ، جو ہے میں پیاسا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہیں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ آئیے ہم کچھ باتوں پر آج غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا میں پیاسا ہوں۔ کیا یسوع مسیح واقعی ہی پیاسے تھے؟ تو ان میں سے میں آپ کو 3 طرح سے سمجھاؤں گی، تو ہم 3 باتوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی۔ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا، اور زوفہ اور اسپنج کیا ہے۔ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا، اور دوسری دفعہ پیش کی جانے والا سرکہ کیوں پیا۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی یسوع نے کیوں نہ پی۔ یسوع مسیح کو 2 دفعہ میں پیش کی گئی، ایک صبح 9 بجے اور ایک دوپہر 3 بجے۔ جب ہم متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 33ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس جگہ جو مقام گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اس کے بعد مرکز کی انجیل اس کے 15 باب میں بھی یہی لکھا ہے، اور وہ اس مقام گلگتا یعنی گلگتا پر لایا جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور اس کو پت ملی ہوئی میں پینے کو دی، مگر اس نے نہ پیا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع کو 2 دفعہ میں پیش کی گئی، اس میں پت اور کیا مر ملا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ پت اور مر ملا ہوا تھا۔ اس سے پیش کر کے یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکے جاتے، اس کو ایک میں پیش کی جاتی ہے، اور یسوع مسیح اسے پینے سے منع کر دیتے ہیں، کہ پت ایک کڑوی جڑی بوٹی ہے اور یہ جسم کو سن کر دیتی ہے، اور مر ایک گونج نما ہوتا ہے جس کو مکس کرے اور پانی میں ملا کر اس کو ایک میں کی طرح تیار کیا جاتا ہے، اور جب اسے پیا جاتا ہے تو یہ آپ کی باڈی کو سن کر دیتی ہے۔ اینستھیزیا جیسا اس کا اثر ہوتا ہے کہ جب ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو وہ پیتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ان کی باڈی میں درد کا پین کا احساس اسے نہیں ہوتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے پینا نہ چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس صلیب کے دکھ کو برداشت کروں۔ اس نے میرے عزیزو آپ کے لیے اس دکھ کو برداشت کیا۔ وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس نے تکلیف نہ ہی برداشت کرنی ہوتی تو وہ صلیب تک آتا ہی کیوں؟ اس نے اس تکلیف کو برداشت کرنا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں انسان اس کی 31ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہو، اور میں اس کو جو ترک جان ہوں۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے یروشلم میں کچھ اور امیر عورتوں کا ایک گروہ تھا جو ایسے صلیب پر جن کی جان جاتی تھی ان کے لیے مہر تیار کرتی تھی، لیکن اس میں صرف مر شامل ہوتا تھا۔ لیکن جب ہم یہاں متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس میں پت بھی ملا دی جو بہت ہی کڑوی جڑی بوٹی تھی۔ تو وہ چاہتے تھے، یقیناً یہ یہودیوں لیڈروں نے یا پھر جو کہتے ہیں سپاہیوں نے کیا کیا، اس کو مکس کر دیا، اور جب یسوع مسیح اس کو چکھا تو اسے پتہ چل گیا، کیونکہ یسوع مسیح سب کچھ جانتے ہیں۔ اس نے اسے نہ پینا چاہا، وہ اس لیے پلا رہے تھے تاکہ وہ یسوع مسیح کا اور مذاق اٹھا دیں، وہ سن ہو جائے، اس کو سمجھ نہ آئے، اور وہ کچھ بھی کرے تو ہم کیا کریں، اس کا مذاق اڑا سکیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا، اسے پینا نہ چاہا۔ تو اگر اس نے اپنی تکلیف کو کم بھی کرنا ہوتا تو وہ صلیب تک آتا ہی کیوں؟ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرا یسوع اس سے کئی زیادہ کڑوا پیالہ پینے کو ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کا پیالہ ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اگر وہ صلیب پر نہ جاتا تو آج میں اور آپ ہم سب اسی گناہ کے پیالے میں جی رہے ہوتے، لیکن خدا نے ہمارے اس گناہ کو، ہماری اس بدی کو اپنے اندر لے لیا، اس کڑوے پیالے کو کیا کیا، پی لیا،
اور وہ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم کیا پائیں؟ اپنی خلاصی پائیں. ہاللیلویا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا اور زوفہ اور اسپنج کیا ہے. اب یسوع مسیح کو دوبارہ پھر سے سرکہ پیش کیا جاتا ہے. اب 6 گھنٹے ہو چکے ہیں یسوع مسیح کو صلیب پر آئے ہوئے. اب یسوع مسیح کو سرکہ پیش کیا جاتا ہے لیکن یسوع مسیح سے بھی کیا لکھا ہے؟ نہیں پیتے. لیکن دوبارہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا. اب ہم کس پر بات کرنے والے ہیں کہ وہ سرکہ کون سا تھا. اب یہ سرکہ یہ ایک ہلکی کوالٹی کی مے ہوتی تھی جسے پوسکا بھی بولا جاتا تھا. یہ پانی اور جڑی بوٹیوں کے ملاپ سے بنایا جاتا تھا اور اگر پانی میں بدبو ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ نامعلوم ہوتی تھی اور اس کی نمکیات جو تھی وہ باڈی کو کیا ہوتی تھی؟ کمزور نہیں ہونے دیتی اور پانی کو کمی کو پورا کرتی تھی. اب یہ جو یہودی فوج ہوتے رومی سپاہی تھے ہر کسی کے پاس کیا ہوتا تھا؟ اپنا ایک برتن ہوتا تھا جہاں ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں وہ اپنے سارا دن پیاس بجھانے کے لیے اس سرکے کو رکھا کرتے تھے. اب ان میں سے جب یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں تو انہوں نے کیا کیا؟ جلدی سے ایک سپاہی نے اس پنج کو لیا اور اس سرکے میں بھگویا اور یسوع مسیح کے کیا کیا؟ زوفے کی شاخ پر رکھ کے یہاں لکھا ہے کہ اس کے منہ پر لگایا. اب صلیب پر لٹکا ہوا انسان کسی برتن یا کسی کپ سے تو پانی نہیں پی سکتا اس لیے انہوں نے زوفے کا استعمال کیا. جب ہم زوفے کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں یادگاری دلاتی ہے کہ جب یہودیوں نے پہلی دفعہ فسح پر اپنے چوکھٹوں پر خون لگایا تھا تو انہوں نے زوفے کا استعمال کیا تھا. پاسٹر جی نے آپ کو زوفے کی شاخ دکھائی ہوئی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ایک پودے کی طرح ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے دروازوں پر خون کو لگایا اور جب خدا نے پہلا عہد باندھا تو تب بھی خدا نے کیا کیا؟ زوفے سے لوگوں پر خون کا چھڑکاؤ کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک قربانی کا پورے طور سے دیا جانا, ایک پورا مکمل کرنا. اسی طرح یہودیوں کو یہ بات ضرور یاد دلاتی ہوگی, زوفے کا الفاظ ان ایماندار یہودیوں کو یہ بات ضرور یاد دلاتی ہوگی کہ کس طرح اس وقت خدا نے ان کو برے کے لہو سے وقتی خلاصی دی تھی, لیکن اب کی بار جو برا تھا اس کے وسیلہ سے ہمیں ابدی خلاصی ملنے کو تھی اور ہمارے سارے گناہ دھلنے کو تھا. اب بار بار ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارے خدا نے ایک ہی دفعہ ہمارے لیے قربانی دے دی تھی اور قربانی کا پورے طور سے دیا جانا. ہم نے دیکھا اور ہم سنتے بھی ہیں کہ قربانی کیا ہے؟ بے عیب برے کی قربانی نہیں دی جاتی اور یہاں تو وہ برا ہے جس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں. اور زوفہ ایک کیونکہ خدا نے پورا نوشتہ کو کیا کرنے آئے تھے؟ پورا کرنے آئے تھے اور زوفہ ایک خاص چیز ہوتی تھی جو قربانی کے جب قربانی دی جاتی تھی تو اسے ضرور استعمال کیا جاتا تھا, اسے ضرور استعمال کیا جاتا تھا. تو وہی سپاہی تھے تو سپاہی اس کو ٹھٹھے مار کر کہتے تھے کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو کیا کر اپنے آپ کو بچا. اسے بار بار کیا کرتے تھے؟ طنز کرتے تھے کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. لیکن یسوع مسیح ان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ قربانی جو گزار رہا تھا وہ جانتا تھا کہ میں جو قربانی دینے والا ہوں وہ ایک کامل قربانی ہے. ہاللیلویا. اب ہم تیسری بات پر غور کرتے ہیں کہ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا. جب یوحنا کی انجیل 19ویں باب کے 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو. تاکہ کیا ہو؟ نوشتہ پورا ہو. اب یسوع مسیح نوشتے کو پورا کرنے آئے تھے. اب خدا کے کلام میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی کم نہیں ہو سکتا تھا. ہر ایک بات کو جو خدا کے کلام میں لکھی تھی خدا کے بیٹے نے اسے کیا کیا؟ پورا کیا. اس لیے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں زبور 69 اس کی 21 ورس میں دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میرے پینے کو مجھے سرکہ پیش کیا. کلام میں لکھا ہوا ہے نا کہ اسے سرکہ پیش کیا گیا تو خدا نے کیا کرنا تھا؟ اس نوشتے کو پورا کرنا تھا. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب خدا کی حالت ویسی نہیں رہی, ہم دیکھتے آ رہے پچھلے 4 کلمات سے کہ اس کے بدن سے خون اور پانی کیا ہے؟ جاری ہے. اس کے ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے ہیں اور اس
उसकी ऐसी हालत है कि उसके जिस्म से क्या है, गोया खून पानी की तरह निकल रहा है। अब उसकी बॉडी में पानी की कमी महसूस होने लग गई है। और अगर आगे हम देखते हैं कि अब उसको एक जोरदार ऐलान करना था। क्या करना था यीशु मसीह को? अब एक जोरदार ऐलान करना था, ताकि जो पहाड़ पर लोग हैं वो सुन लें कि वो तमाम बातें पूरी हुई जो खुदा ने अपने बेटे के लिए कही थी। जब हम देखते हैं ज़बूर 22, वहाँ लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। अब यीशु मसीह की वो हालत आप देखें कि उनके बदन से खून निकल रहा है। उन्हें अगर हम थोड़ी देर हम लोग रोज़ा रखें तो हमें क्या होती है, हम लोग कहते हैं हमें भूख इतनी नहीं लग रही, लेकिन हमें प्यास की क्या हो रही है, शिद्दत हो रही है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा खुदा एक, हमारे यीशु मसीह एक कामिल खुदा और एक कामिल इंसान था। वह कामिल इंसान था, इसलिए उसने अपनी इंसानियत को रखते हुए पानी की शिद्दत को क्या किया, देखा कि अब अगर यीशु मसीह को बोलना है तो क्या है, उसको एक तर गला चाहिए। जब हमारा गला खुशक हो जाता है तो क्या होता है, हमसे बोला नहीं जाता। लेकिन अब यीशु मसीह को एक फतहमंदी का ऐलान करना था और उसको एक तर गला चाहिए था, तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ। और जैसे ही कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर वो स्पंज को लगाया गया तो उनका गला क्या हो गया, तर हो गया। और उसने कहा अब सब बातें तमाम हुई। मेरे अजीजों, अपने खुदा की मोहब्बत को देखिए। ये प्यास उसने मेरे और आपके लिए सही है, ये दुख उसने मेरे और आपके लिए सही है, वो कह का प्याला उसने मेरे और आपके लिए सहा है। अगर वो ये ना सहता तो आज भी हम उसी गुनाह में रहते, आज भी हम खुदा के साथ जुड़े ना रहते और ना ही जो इसमें लिखा है वो पूरा होता। अपने खुदा की मोहब्बत को देखें और खुदावन के पास आए कि उसने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसको अपनी प्यास की, अपनी भूख की तलब नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। और जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ तो उसने उस सिरके को पिया और क्या हुआ, एक जोरदार फतहमंदी का ऐलान किया कि अब सब बातें तमाम हुई। आप अगले कलमे में इसको पूरा हिस्ट्री से सुनेंगे। इस कलमे के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी करते हैं। आमीन। जोरदार चाहिए। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब आंखें बंद हो जाए। हम खुदा से एक दुआ करें।